تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ نسبت کی بات کروں، یہ رات اللہ تعالی نے عطا کی ہے، اس کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے۔ دنیا میں بہت سے پتھر ہیں مگر حجر اسود بھی ہے، دنیا میں ہر جگہ مٹی ہے مگر مدینے کی خاک شفا بھی ہے، دنیا میں بہت سے پہاڑ ہیں مگر صفا مروہ بھی ہے، دنیا میں بہت سی مسجدیں ہیں مگر مسجد حرام اور مسجد نبوی بھی ہے، دنیا میں بہت سے جانور ہیں مگر ناقۃ اللہ بھی ہے۔ میں اگر ایک ایک بات کی تفصیل میں جاؤں وقت لگ جائے۔ نسبت محترم ہے تو اس کی وجہ سے چیز بھی محترم ہو جائے گی۔ یہ رات کیوں بڑی رات کہلاتی ہے، کیوں عزت والی کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے، اور قرآن میرے رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے مثال ہے، تو اس کا کلام بھی بے مثل اور بے مثال ہے، کوئی شعبہ اونچی نہیں۔ جبریل امین یہ صورت لے کر آئے کہ حضور آپ نے بیان فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بنی اسرائیل کے عابد و زاہد 1000 مہینہ عبادت کرتے تھے، آپ کو خیال آیا اپنی امت کا، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو ایک ہی رات ایسی عطا فرماتے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہے۔ قرآن کریم کی وجہ سے اس رات کو یہ درجہ ملا کہ یہ گھنٹوں میں بڑی چھوٹی نہیں ہے، مگر اس کی فضیلت اتنی ہے کہ 83 برس 4 مہینے دن میں روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، ساری رات عبادت کی جائے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس ایک رات میں مل جائے گا۔ اب سمجھو بات کو، آپ نے اتنی بات سن لی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مثال دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ فرمایا بعض محنت کرنے والے آپ مزدور کہتے ہیں، بعض مزدور ایسے ہوتے ہیں محنت زیادہ کرتے ہیں مالک ان کو اجرت کم دیتا ہے، اور بعض مزدور ایسے ہوتے ہیں محنت کم کرتے ہیں اجرت زیادہ پاتے ہیں۔ ان کو اگر مالک زیادہ دے، مزدور اعتراض کہے تو مالک کیا کہے گا؟ میری مرضی، میری وہ کیا اس کے پاس کام کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، میری مرضی، میں جس کو زیادہ دوں کم دوں۔ تو ہم کوئی کمال نہیں رکھتے، ہم میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ انعام کیوں ہوا ہے؟ میری تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہوا ہے تو آقا کی نسبت سے ہوا ہے۔ ان کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے غلام ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ شرف ملا ہے۔ ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں، اجرت زیادہ ملتی ہے۔ توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہم پر کتنے انعام ہوئے ہیں، ہم اس کا شمار کر سکتے؟ آؤ اب ایک عقیدے کی بات سن لو اور یاد کر لو۔ آج اتفاق سے جمعرات، اور یہ رات ہے جمعے کی، رات کون سی ہے؟ جمعہ۔ شب قدر بھی ہے، جمعے کی رات بھی ہے۔ کتاب کا نام ہے جمعہ کے فضائل و احکام، لکھنے والے اپنے نہیں دوسرے ہیں، میرے پاس کتاب موجود اور میں نے یہ حوالہ اپنی کتاب میں نقل کر دیا۔ سنیں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں شب جمعہ، اور حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں
شب جمعہ، جمعے کی شب ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں شبان قدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ وجہ بھی لکھتے ہیں، اس لیے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس میں آئے، تو یہ رات ہزاروں شبان قدر سے، ہزاروں لیالی قدر سے افضل ہے۔ تو جس رات والدہ کے بطن میں آئے، جب وہ رات اتنی افضل ہے، تو جس رات نبی تشریف لائے وہ کتنی افضل ہوگی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علماء جانتے ہیں قرآن سے کیسے دلیل بنتی ہے۔ وہ عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، دلالت النص ہے، یہ علماء جانتے ہیں۔ مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی لکھتے ہیں، نبی پاک کی ولادت کی رات شب میلاد شب قدر سے بھی افضل ہے۔ وجہ بھی لکھتے ہیں، وہ وجہ بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس رات میں فرشتے اترے، اس رات میں نبی پاک آئے ہیں، اور نبی پاک فرشتوں سے افضل، تو جس رات نبی آئے وہ رات بھی افضل۔ یا رسول، وہ فرماتے ہیں یہ رات ملی ایمان والوں کو، وہ رات ملی کائنات کو، کیونکہ حضور ساری کائنات کے لیے آئے، اور یہ رات نبی کی وجہ سے ملی، تو جس کی وجہ سے ملی، جس رات وہ خود آیا، اس رات کی کتنی شان ہوگی۔ تو یہ رات پھر جمع ہو گئی۔ پاکستان بنا تھا 1947 میں، یہی شب جمعہ تھی، 27ویں شب تھی، اگلے دن جمعۃ الوداع تھا، اللہ نے اسی رات ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ تو پاکستان برکت والا، برکت والی رات میں ملا، برکت والے دن میں ملا، تو ہم لوگ یہ جان لیں کہ آج تو ہمارے لیے بہت زیادہ برکت ہو گئی کہ جمعے کی شب بھی ہے اور شب قدر بھی ہے۔ میں اور آپ اس کا ثواب شمار کر سکتے؟ اونچی کہیے گا۔ اب جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ افضل، رمضان میں قرآن اترا تو مہینہ، وہ مہینہ 1000 مہینے سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی۔ تو جس پہاڑ پر اترا وہ پہاڑ بہتر، جس غار میں اترا وہ غار بہتر، تو جس سینے پر اترا اس سینے کی بھی کیا شان ہے۔ میرے نبی جیسا سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا۔ شب قدر میں میرے آقا پر تجلی ہوئی، ذات الہی کی تجلی، شب برات میں صفات الہی کی تجلی، اور رجب کی پہلی رات کو افعال الہی کی تجلی ہوئی۔ ہم نے تو ابھی تک سرکار کے بارے میں کچھ جانا ہی، لوگوں نے پتہ نہیں فتوے لگانے شروع کر دیے، کہتے ہیں تم نبی کو خدا سے ملا دیتے ہو۔ ارے عقل کے اندھو، ہماری کیا مجال کہ ہم ان کو خدا سے ملائیں، وہ تو اس لیے آئے کہ مجھے اور آپ کو خدا سے ملا دے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ سن لو، وہ خدا نہیں۔ سارا مہینہ ٹھیک چلاؤں، آج صبح سے پتہ نہیں گلے پہ کچھ کاروائی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔
رکوں گا نہیں، ذکر کرتا رہوں گا، تھوڑا سا یہ کھانسی تنگ کر رہی ہے. وہ خدا نہیں بخدا، وہ مگر خدا سے جدا. وہ خدا اللہ نہیں ہے، اللہ کا ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کے مثل نہیں ہے، اللہ جیسے نہیں ہے، اللہ کے شریک نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے. وہ ہرگز خدا، وہ خدا، مگر وہ ہیں کیا؟ ہے کسی میں ہمت کے بتائے وہ ہیں کیا؟ وہ خدا نہیں، خدا سے جدا بھی. اب بتاؤ وہ ہیں کیا؟ سوال ہے میرا. اگر کوئی اپنے آپ کو علامہ، فہامہ، شیخ الاسلام کہلائے، شیخ الحدیث کہلائے، شیخ القرآن کہلائے، اپنے آپ کو جتنے بڑے ٹائٹل دے دے، آئے مجھے بتائے نبی ہیں کیا؟ ساری عمر ڈھونڈتے رہو گے پتہ چل سکتا. اونچی ہاں، وہ شکل انسانی میں آئے، لباس بشری میں آئے، کھایا بھی، پیا بھی، رہے بھی، شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، مگر وہ خود فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. وہ خدا نہیں بخدا، وہ مگر سے جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں. بس یہ ایک مصرع جو ہے نا، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں، ذرا جواب تو دو اس کا. مشرق سے سورج کون نکالتا ہے؟ مغرب سے کون نکالے گا؟ حضور نے نکالا یا نہیں نکالا؟ بتاؤ نا وہ کیا ہے؟ وہ خدا، خدا کے مثل بھی وہ ہیں کیا؟ کوئی پہچان سکا، کوئی جان سکا؟ جنہوں نے تھوڑا سا جانا، جنہوں نے تھوڑا سا جانا، وہ کہتے ہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا. وہ ہیں کیا، وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہیں کیا مگر. حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو کہہ دیا ہمارے جیسے ہیں. یہی ہوا نا، وہ کہہ دیا ہمارے جیسے ہیں. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تم نے ان کو حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو نبیوں کا امام بنتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے انہیں مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا تو عرش الہی پر چلتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا؟ میں کتنی مثالیں آپ کو سناتا رہتا ہوں. میرے نبی پاک کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا. شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. شریعت میں تو ہم ان کو مخلوق مانتے ہیں، اللہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے. اللہ معبود ہے، یہ عابد ہے. ہم نے کبھی ان کو اس طرح نہیں کہا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا ٹکڑا ہے، مثل ہے، نہیں. مگر ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں. اب یہ آگے پورا مضمون ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا، صرف اشارہ کیا. اور اپنے جیسا سمجھنے والو، تمہارے اندر کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، تم کیا جانو؟ میرے نبی کو صدیق اکبر نہ جان سکے، میرے نبی کو جبریل امین نہ جان سکا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس سینے پر اترا وہ سینہ بھی سب سے افضل، جس ہستی پر اترا وہ ہستی بھی سب سے، کلام بے مثل ہے تو جس پر نازل ہوا ہے وہ بھی بے مثل ہے، کوئی شبہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بات ہر سال کرتا ہوں اشارے میں کروں گا، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، سناؤں گا تو پھر بڑا وقت چاہیے، راتیں ہیں چھوٹی، سائز کے لحاظ سے پروگرام ہے طویل، میں نے آپ کی سحری نہیں کرنی خراب، صبح جمعہ بھی ہے، سنیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس کو اتارا یعنی قرآن کو قدر والی رات میں، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے۔ اتنے آیت کے حصے کو پڑھ کر لوگ کہتے دیکھو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی تم جانتے نہیں، معاذ اللہ۔ ہر سال آپ کو یہ بات سناتا ہوں، دریدہ دہن کا مطلب پھٹے منہ والے، جن کا منہ پھٹا ہوا ہے، پرواہ نہیں کرتے، بولنے والوں نے یہاں تک